السلام علیکم۔ یہ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، آئیے ہم اس کا جواب قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے چینل قرآنک آفیشیل لیسنس کا واحد مقصد یہی ہے کہ قرآن کو آسان اردو زبان میں لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کر دیا جائے کہ وہ قابل عمل ہو اور پھر وہ نتائج حاصل کر سکے جو اللہ دینا چاہتا ہے۔ وگرنہ بغیر تصدیق کے اب تک جو عمل کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی صفر ہے اور دنیا میں ذلت و خواری سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ سامنے رکھوں گا، پھر اس کے بعد ہم الفاظوں پر غور کریں گے اور انہی وضاحتوں میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ آج کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے سورہ یوسف اور اس کی آیت نمبر 69 سے 79، 12 کی 69 to 79۔ اور جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، کہا بے شک میں تیرا بھائی ہوں، جو وہ کرتے تھے تو اس پر غمگین نہ ہو۔ یہ وہ روایتی ترجمہ جہاں کہہ رہے کہ یوسف کے پاس جب اس کے بھائی آئے تو اس نے جگہ دیا، اور پھر یہ بھی کہہ رہے کہ بے شک میں تیرا بھائی ہوں، جو وہ کرتے تھے اس پر غمگین نہ ہوتی۔ یقینی سی بات ہے کہ ایک بھائی کی بھی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ ولما دخلوا، اور جب وہ داخل ہوئے، علی یوسف، یوسف پر، آوا الیہ، پناہ لیا اس کی طرف، اخاہ، اس کے ہم مقصد، قال انی، کہا بے شک میں، انا اخوک، میں تمہارا ہم مقصد ہوں، فلا تبتئس، پس تم مایوس نہیں ہو، بما کانوا یعملون، اس کو جو وہ عمل کیا کرتے۔ اس آیت میں اللہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جب یوسف کے پاس پہنچے جو اس کے ہم خیال تھے، ہم مقصد تھے، انہوں نے اس کی طرف پناہ لیا، اور جب پناہ لیا تو یوسف نے بھی کہا کہ بے شک تم ہمارے ہم مقصد ہو، تو تم مایوس نہیں ہو، جو عمل وہ لوگ کرتے ہیں ان پر مایوس نہ ہو۔ اب ہم مقصد لوگ مل کر اپنے مقصد کو حاصل کریں گے۔ اس کے بعد آئیے اگلی آیت۔ پھر جب اس نے اس کا سامان تیار کر دیا، اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا، پھر ایک منادی کرنے والے نے اعلان کیا، اے قافلے والوں، تم البتہ چور ہو۔ اب دیکھیے یہ روایتی ترجمہ ایسا ہے، اس کو کہا جاتا ہے توہین رسالت۔ کیا آپ اللہ کے ایک رسول پر الزام تراشی کر رہے ہیں کہ اس نے پانی کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا تاکہ الزام دے کر لیا جائے؟ یعنی آپ نے نبی کو بھی چال باز، مکار بنا دیا کہ لوگوں کے سامنے ایسی چالیں چل رہے ہیں، خود رکھ کر اور پھر الزام تراشی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اللہ کا ماننے والا اتنا بڑا جھوٹ اور فراڈ کرے؟ کیا آپ نے آج کے نام نہاد مسلمانوں کو سمجھ رکھا ہے کہ چوری بھی کریں، فراڈ بھی کریں، دھوکہ بھی دیں اور پھر اپنے آپ کو سب سے زیادہ پاک باز بھی ثابت کریں؟ تو اللہ کے یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ فلما جہزہم، پس جب ان کی تیاری کروائی، بجہازہم، ان کی تیاریوں کی، جعل السقایۃ، بنا دیا خاص طلب کرنا، فی رحل اخیہ، رحل کہا جاتا ہے اٹھانے کو۔ اب اس کے یہاں قرآن میں کیونکہ رحل ایک ہی بار لفظ آیا ہے اس لیے اس کی وضاحت یوں نہیں ہو سکتی۔ ہمارے عام طور پر قرآن رکھنے کے لیے لکڑی کی بنی یا لوہے کی بنی چیز رکھی جاتی ہے، جس پر قرآن رکھتے ہیں، اس کو رحل کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بوجھ اٹھایا ہوا اس کتاب کا۔ جیسے یہاں پر رحل کا مطلب بوجھ اٹھانا ہے، اخی ہے اپنے ہم مقصد۔ ثم اذن، پھر ضابطہ دیا، مؤذن، ایک ضابطہ دینے والے نے۔ یاد رکھیے جب میم لگ جاتا ہے تو وہ جس میں جمع ہوتا ہے یا وہ جگہ کہلاتی ہے، جیسے سجد فرما برداری ہے، مسجد فرما برداری کی جگہ۔ اسی طرح علم جاننا ہے، معلم وہ جو جانکاری رکھتا ہے تاکہ علم دے سکے۔ یہ اردو کے اس میں مثال سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بتا دیا، ورنہ میم کا مطلب ہی جہاں پر اکٹھے ہو، جمع ہو۔ تو پھر ضابطہ دیا جس میں ضابطہ موجود ہے۔ ایتھا العیرو، اے خاص ایاروں، این یہ رے، عیر کہتے ہیں ایاری کرنے والے کو، مکاری کرنے والوں کو۔ تو اے مکاروں، اے ایاروں، انکم لسارقون، بے شک تم ضرور چوری چھپے لے رہے ہو۔ سرق کہا جاتا ہے اس طرح سے حاصل کرنا کہ جس کی چیز اس کو خبر نہ ہو۔ تو یہ یقینی سی بات ہے کہ یہ صرف چیزوں کی چوری کی بات نہیں ہے، وہ تو چور لوٹے یہ کام کرتے ہیں، چور ڈاکو۔ جب آپ علمی سرقہ کرتے ہیں، علم چوری کرتے ہیں، کوئی نظریہ چوری کرتے ہیں، وہ بھی سرقہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں چونکہ بات نظریے کی چل رہی ہے، اگر آپ نے سورہ یوسف کو بطور ناول سمجھنے کے بجائے بطور ہدایت سمجھا ہو تو یہ بات واضح ہوگی کہ کس طرح یوسف اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں مسائل کا شکار ہوئے اور کس طرح اس سے باہر نکلے اور کس طرح سے وہ بالآخر نظام نافذ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو یہ بڑی جد و جہد والی بات ہے
اور آج کا دور خاص طور پر اس کے اوپر بالکل مکمل طور پر فٹ بیٹھ رہا ہے۔ تو بہرحال ان ناول سے، کہانیوں سے باہر نکلیں، اللہ کی ہدایت کو سمجھیں تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے۔ تو اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت دی گئی ہے، اللہ یہ بتا رہا ہے کہ پس جب ان کی تیاریوں پر انہیں تیار کر دیا، ان کی تیاری کروا دیا، تو اپنے ہم مقصد کے بوجھ اٹھانے میں خاص طلب کرنے والوں کو بنایا۔ پھر ضابطہ دیا ضابطہ دینے والے نے کہ اے یارو، بے شک ضرور تم چوری چھپے لے جانے والے ہو۔ تو یقینی سی بات ہے، یہ جو کچھ تیاری کے ساتھ طلب کر رہے ہیں، نظام کیسے بنایا جائے گا، کس طرح حکومت سازی کی جائے گی، سب کچھ ہوگا۔ تو وہاں ضابطہ دینے والا، جس کے تمام ضابطے جہاں لکھ رکھا تھا یا کچھ رکھا تھا جہاں موجود تھا، تو اس نے ان عیاروں کو کہا کہ تم ضرور چوری چھپ لے جا رہے ہو، تم نے نظریہ چوری کرنا شروع کر دیا کہ کیسے کیا کچھ بات کریں۔ جیسے ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں کسی اچھی جماعت کا نظریہ چورا لیتی ہیں اور وہ دعویٰ کرتی ہیں ہم بھی ایسے ہی کریں گے، عملی طور پر وہ صفر ہوتے ہیں۔ تو ایک زبان سے کہنا اور دوسرا عمل کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس فرق کو سمجھیں، جب تک اس فرق کو سمجھ نہیں پائیں گے تو آپ ہدایت تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ تو ہدایت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ جہاں قول و فعل میں تضاد آ جائے وہاں بات نہیں ہوتی ہے۔ اب آئیے اگلی آیت۔ وہ ان کی طرف منہ کر کے بولے، کیا ہے جو تم گم کر بیٹھے ہو؟ اب دیکھیں یہاں کیا بات ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا، اور وہ سامنے آئے، علیہم، ان پر، ماذا تفقدون، کیا جو تمہارا فقدان ہوا ہے، کیا تمہارا نقصان ہو گیا اگر ہم نے تمہاری باتیں چرا لی، تمہارے نظریے کو اگر ہم نے بھی لے لیا تو تمہارے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ اب دیکھیے آگے ان کا جواب کیا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم بادشاہ کا پیمانہ نہیں پاتے، اور جو کوئی وہ لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ ہے، 12 شتر ملے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ اب کیونکہ انہوں نے تو کہانی بنا رکھی تھی، اس کہانی کے روح سے وہ تو غلہ لینے گئے تھے اور دکھا دیا تھا، اور بھائی کو روکنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو ایک چال باز شخص بھی دکھا دیا کہ سامان میں پیالہ رکھ دیا، اور اب وہ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ تم لوگ چور ہو، اور پھر وہ پیالہ نکالے کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا، ہم وہ چاہتے ہیں، اور پھر اعلان بھی کر رہے ہیں کہ جس کے پاس یہ پیالہ ملے گا اس کو ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ ملے گا، اور اس کے لیے میں ضامن ہوں۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے اور انہوں نے کہانی میں کیا سے کیا بنا رکھا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، نفقدو، ہم فقدان پا رہے ہیں، سواء الملکی، الملک کہا جاتا خاص اختیار والے کو، اور سوا پیمانہ، ولمن جا، اور اس کے لیے جو آئے، بہی، اس کتاب کے ذریعے، حملو، اس کا بوجھ اٹھائے، بعیرن، عیاری کو، وانا بہی زعیم، اور ہم اس کتاب کے ذریعے زوم والے ہیں۔ تو اس آیت میں جو خاص طور پر ہدایت ملی، جب انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے تمہارا نظریہ چوری کر لیا تو تمہارا کیا فقدان ہوا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اختیار کے پیمانے میں فقدان پاتے ہیں، یعنی اس کے لیے جو آیا اس کتاب کے ذریعے عیاری پر بوجھ اٹھانے، یعنی بات تم بھی کتاب کی کر رہے ہو کہ کتاب کو مان رہے ہو، اور عیاری کے ساتھ اس میں ملاوٹ بھی کر رہے ہو، جیسے آج کا مسلمان قرآن کے ساتھ غیر اللہ کے کلام کا شرک کر کے کہتا ہے کہ اس کے بغیر ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اللہ نے حکم تو دے دیا اور تفسیر کے لیے فلاں کتاب اٹھا لو۔ تو یہ عیاری کا بوجھ اٹھانا ہے کتاب کا نام لے کر۔ تو ہم اس کتاب کے ذریعے زوم والے ہیں، نہیں، ہمیں تو اس بات پر گھمنڈ ہے، اس بات کا زوم ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے آگے کیا آ رہا ہے۔ وہ بولے، اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو ہم اس لیے نہیں آئے کہ ملک میں فساد کریں، اور ہم چور نہیں۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا تمہارا اللہ۔ یاد رکھیے، قسم وہ شخص کھاتا ہے جو جھوٹا ہو، اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے لوگ قسم کھاتے ہیں۔ نہ اللہ جھوٹا ہے، نہ اللہ کو کسی کو یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ اللہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، اللہ کیوں قسم کھائے گا؟ اور ان مروجہ مترجموں نے اللہ کی اتنی قسمیں دکھائی ہیں پورے قرآن میں کہ جیسے اللہ بہت بڑا جھوٹا ہے کہ بار بار قسم کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو ان کا جواب کیا ہے؟ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا تمہارا اللہ، لقد علمتم، یقیناً تم جانتے ہو، ما جینا، نہیں ہم آئے ہیں، لنفسد فی الارض، زمین میں فساد کرنے کے لیے، زمین میں بگاڑ کرنے کے لیے، وما کنا سارقین، اور ہم چوری چھپے لینے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں جو یہ لوگ اس آیت میں جو واضح طور پر آپ کو ہدایت ملی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمہارا اللہ، یقیناً تم جانتے ہو ہم نے زمین میں بگاڑ
کے لیے نہیں دیا ہے، یعنی ہم جو کچھ بھی آئے ہیں ہم بگاڑ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اور نہ ہی ہم چوری چھپے لینے والے ہیں، یعنی اگر ہم تمہارا نظریہ چوری کر رہے تو علی اعلان کر رہا ہیں۔ اب آگے دیکھیے کیا بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہو، جھوٹے نکلے، پھر اس کی کیا سزا ہے؟ قالو، انہوں نے کہا فما جزاؤہ، بس کیا اس کا نتیجہ ہے، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹوں میں سے۔ تو یہ آج بھی جو لوگ قرآن میں ملاوٹ کر کے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں، تو آج بھی ان کو یہی کہا جائے گا بتاؤ اس کا کیا نتیجہ ہوگا جو اگر تم جھوٹے ہوئے۔ اب اس کا جواب دیکھیے، کہنے لگے اس کی سزا یہ ہے کہ پایا جائے جس کے سامان میں، بس وہی ہے اس کا بدلہ، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ اب کیونکہ انہوں نے بہرحال کہانی بنا رکھی تھی، اس لیے وہ سامان کی طرف لے کے جس نے سامان چوری کیا، جس کے سامان سے نکلا اسی کو اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے، تو یہ سزا تو نہیں ہوتا، غلام بنانا ہوا ہے۔ جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تو ہر آدم کو عزت دیتا ہے، ہر انسان کو عزت دیتا ہے، اللہ انسان کو انسان کا غلام بنانا ہی نہیں چاہتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام بنا لے؟ اب دیکھیے یہاں ہدایت کیا مل رہی ہے، آیت کو سمجھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، جزاؤہ، اس کا نتیجہ، من وجدہ، جو یہ پائے، فی رحلہ، اس کا بوجھ اٹھانے میں، فہو جزاؤہ، بس وہی اس کا نتیجہ ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ آپ جو عمل کریں گے اس کا آپ کو وہی نتیجہ ملے گا۔ ہمارے مثال کے طور پر بولا جاتا ہے جو بوگے وہی کاٹو گے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ ہر جگہ بیج بو رہے اور وہی کاٹ رہے ہیں، آپ جو عمل کر رہے ہیں آپ کو اسی کا نتیجہ ملنا ہے۔ تو یہی کہا گیا کہ جو بوجھ اٹھائے گا بس وہی اس کا نتیجہ ہے، جیسا بوجھ اٹھاؤ، جیسا عمل کرو گے نتیجہ اسی کے مطابق ملے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، اور اسی طرح ہمارا نتیجہ ہے ظلم کرنے والوں کو، تو جو ظلم کرے گا اس کو نتیجہ ظالموں والا ملے گا۔ آج اگر دنیا بھر میں مسلمان ذلیل و خوار ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ظالم اللہ کی آیتوں کے ساتھ ملاوٹ کر رہے ہیں، تو جب تک یہ ظلم برقرار رکھیں گے جب تک یہ ذلیل و خوار رہیں گے۔ اب آئیے آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، بس ان کی بوروں سے تلاش کرنا شروع کیا، اپنے بھائی کے بورے سے پہلے، پھر اس کو اپنے بھائی کے بورے سے نکال لیا۔ اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، وہ بادشاہ کے دین میں قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ چاہے، اللہ کی مشیت ہو۔ ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کو ہم چاہیں، اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک علم والا ہے۔ اب کیونکہ باہر علم نے تو پوری کہانی بنائی، لہٰذا اسی کو فٹ کر رہے ہیں کہ اب بوروں کی تلاشی شروع کی، اور وہ بھی اپنے بھائی کے بورے میں نہیں کیا کیونکہ پتا تھا کہ مال تو یہیں رکھا ہے، یعنی خود ڈال رہے ہیں اور پھر خود ہی الزام تراشی بھی کر رہے ہیں، یعنی کس قدر یہ یوسف علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا توہین رسالت ہے کوئی کہ اپنے بھائی کے مال میں خود پیالہ رکھوا رہے اور پھر اس کے بعد کہہ رہے کہ اس کے سب کی تلاشی اور آخر میں اس کی تلاشی لینا تاکہ کیونکہ اس کو روکنا ہے، کیونکہ اس بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ رکھ نہیں سکتے تھے، تو کیا وہ اتنے با اختیار ہونے کے باوجود بادشاہ سے التجا نہیں کر سکتے تھے، بادشاہ سے گزارش نہیں کر سکتے تھے کہ اسے رکھ دیا جائے؟ کیا اس طرح جھوٹ بول کر، اس طرح غلط بیانی سے الزام تراشی کر کے رکھنا کسی رسول کا کام ہو سکتا ہے؟ کاش یہ لوگ اپنے ترجمے پر غور کریں کہ کس قدر الزام تراشی کرتے ہیں، نہ اللہ کو چھوڑتے نہ رسول کو چھوڑتے، اور پھر دعوے دار بھی کہ ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے۔ اب دیکھیے اس آیت میں ہدایت کیا مل رہی ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ فبدا، پس شروع کیا، بدا کہتے ہیں شروع کرنے کو۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہیں بھی بدا نہیں، لیکن وہاں بھی لفظ شروع کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ بدا کہتے ہیں یہ ابتدا کرنے کو، شروع کرنے کو، تو فبدا، پس شروع کیا، بے اویتہم، ان کی یادداشتوں کو، قبل وعی اخی، پہلے یادداشت اپنے ہم مقصد سے، کیونکہ اپنے ہم مقصد کو تو پتا تھا کہ ان کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح کا قانون لے کر آ رہے، کیا کچھ لے کر آ رہے، ان کے پاس کتاب موجود، اس سے بات کر رہے ہیں، تو اس لیے ابتدا کیا ان کی یادداشتوں سے، ان کو ٹٹولا کیا، بتاؤ اب کیا نظام اور کیا کچھ ہے، تو پتہ لگ جائے کہ واقعی تم نے نظریہ چوری کیا یا تم نے اپنے ذہن سے سمجھا ہے اور پھر وہ کام کر رہے، اور اس لیے اپنے ہم مقصدوں سے پہلے ان سے پوچھا۔ ثم استخرجہا، پھر اسے خارج کیا، اسے نکال لیا، من وعاء اخیہ، اپنے ہم مقصد کی یادداشتوں سے، ان کی یادداشتیں سامنے لائیں، پھر اپنے ہم مقصدوں کی یادداشتیں لائیں، تو نکھر کر سامنے آ گیا، خارج ہو گیا کہ کیا کچھ چوری کیا گیا اور کیا کچھ خود سے سوچ سمجھ کر کیا گیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہماری تدبیر ہے یوسف کے لیے۔ اب یاد رکھیے کہ یوسف ایک نبی اور رسول ہیں،
یقینی سی بات ہے وہ پہلے یوسف جن کا قرآن میں تذکرہ ہے، لیکن اب قیامت تک جو اس طرح کے عمل کرے گا وہ یوسف سے ہدایت لے گا. تو یا یوسف کا اگر آپ ترجمہ کر لیجیے، جس کردار کی بات ہوگی، تاسف والا، افسوس کرنے والا، کہ حق بات سامنے موجود ہے، اس پر عمل نہیں ہو رہے، ملاوٹ کر رہے اور دوسرا عمل کر رہے ہیں. تو یہ کس طرح یوسف کے لیے ہم سے تدبیر ہوئی. ما کان لیاخذ، نہیں ہے اخذ کرنے کے لیے، آخا ہو اس کا ہم مقصد، فی دین الملک، خاص اختیار والے کے نظام میں، اللہ سوائے ان یشاء اللہ، یہ کہ اللہ کی چاہت ہو. نرفع درجات من نشاء، تو ہم سے بلند درجات ہیں جو ہماری چاہت ہے. وفوق کل ذی علم علیم، اور برتری ہے ہر ایک علم کی قوت والے کا جو علم ہے. تو اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت ملی وہ کیا ہے کہ اپنے ہم مقصد کی یادداشت سے پہلے بس انہی کی یادداشتوں سے ظاہر کیا، پھر نکالا اسے اپنے ہم مقصد کی یادداشت سے. اسی طرح یوسف کے لیے ہم سے تدبیر ہوئی، خاص اختیار والے کے نظام میں نہیں تھا کہ وہ اپنے ہم مقصد سے اخذ کرنے کے لیے ہو، صرف یہ کہ جو اللہ کی چاہت ہے. تو جو ہم سے چاہے، ہم سے رفت والے درجات ہیں، اور ہر ایک علم کے قوت والے کی برتری علم ہے. تو یہ جو برتری ہے علم والوں کی، تو وہ جتنی علم کی قوت زیادہ ہوگی اسی کی برتری ہوگی. علم والے بہت سارے، ان میں یقینی سی بات ہے کچھ برتر ہیں کچھ کم تر ہیں. جتنی پختہ دلیل ہوگی، جتنی مضبوط دلیل ہوگی، وہ زیادہ علم والا ہوگا. اب آئیے اگلی آیت. بولے اگر اس نے چرایا تو چوری کی تھی اس سے قبل اس کے بھائی نے، بس یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپایا اور ان پر ظاہر نہ کیا. کہا تم بدتر درجے میں ہو اور تم جو بیان کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے. اب پھر وہی کہانی، کیونکہ انہوں نے افسانہ پورا بنا رکھا ہے، تو اس کے تحت یہ کیا کہ بھئی اگر اس نے چوری کی ہے، اس سے نکلا تو اس کا بھائی بھی چور تھا. تو یوسف نے اس کو اپنے دل میں چھپایا، ان پر ظاہر نہیں کیا، اور پھر کہا کہ تم بدتر جگہ ہو، اور اللہ جانتا ہے اس کو جو تم بیان کر رہے. اب دیکھیے یہاں پر اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے اور انہوں نے کیا بنا رکھا ہے. قالوا، انہوں نے یہ کہا، ان یسرق، اگر یہ چرایا ہے، یعنی یہ نظریہ اگر چرایا ہے، فقد سرق، بس یقینی چرایا تھا، اخ له من قبل، اس کے لیے ہم مقصد ہے اس سے پہلے سے. یہ ہم مقصد لوگ خود بیٹھ کر انہوں نے اپنا نظریہ بنا لیا، سب کچھ کر لیا. اگر کسی نے لیا ہے تو وہ اس کو پہلے سمجھا، اس کے بعد ہی تو اسے لیا ہے. فاثر رہا، بس اسے چھپایا، یوسف فی نفسہ، یوسف نے اپنی سوچ میں، اپنی نفسیات میں، اپنے ذہن میں. ولم یبدھا لہم، اور نہیں اسے ظاہر کیا ان کے لیے. قال انتم، کہا تم، شر مکانن، بدتر جگہ ہو. واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما تصفون، اس کا جو تم صفت دے رہے ہو. تو اس آیت میں واضح طور پر جو اللہ کی ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں سے چوری چھپے کوئی نظریہ چورا رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں نقالی کرتے ہیں، پاکستانی لوگ چاہتے ہیں کہ یورپ کا قانون یہاں نافذ ہو جائے. بھئی یورپ میں پہلے وہ معیار تو بنا ہے، ذہنی معیار، ہمیشہ سچ بولنا، لوگوں کو دھوکہ نہ دینا ہے، مدد کرنا. وہ ماحول آپ نے بنایا نہیں. جس طرح آپ جاپان کی مثال لے لیں، جاپانی لوگ صاف ستھرے، ہر جگہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں. اب اس قانون کو آپ پاکستان میں لاگو کرنا چاہیں گے تو یہ تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ یہاں ان لوگوں کی ذہنی تربیت ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر چوری چھپے لیا ہے تو اس سے پہلے اس کے ہم مقصد نے بھی چوری چھپے کچھ لیا تھا. یعنی اس طرح کے جو لوگ بھی امن چاہتے ہیں تو وہ بھی تو چوری چھپے نظریہ چوری کرتے رہتے ہیں. تو یوسف نے اسے اپنے ذہن میں چھپا لیا، اپنی سوچ میں چھپا لیا کہ اب ان سے کیا بات کروں، اور ان پر ظاہر نہیں کیا. ہاں یہ ضرور کہا کہ تم بدتر جگہ ہو، تم پہلے وہ اپنی تربیت تو کر لو، پھر وہ نظام نافذ ہو سکے گا. جب وہ تربیت ہی نہیں ہے تو کیسے نافذ ہو سکتا ہے. پھر یہ کہہ رہے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم صفت دے رہے ہو. اگر آپ اللہ کے نظریے کو لینا چاہ رہے ہیں تو اللہ کا نظریہ اس کی کتاب میں موجود ہے، آپ وہاں سے دکھائیں گے. یہ نہیں کہیں گے فلاں جگہ یا فلاں جگہ ہے. کتاب کی آیتوں سے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہاں سے ہم نے یہ اخذ کیا. اب آ گیا یہ کہنے لگے، اے عزیز، بے شک اس کا باپ بڑی عمر کا بوڑھا ہے، بس اس کی جگہ ہم میں سے ایک کو رکھ لے، ہم دیکھتے ہیں کہ تو احسان کرنے والوں میں سے. اب اس کہانی کا دیکھیے ان کا نچوڑ کیا ہے. ایک تو پکڑوا بھی دیا، سب کچھ کر دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اے عزیز، اس کا باپ بوڑھا ہے اس لیے ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لے.
چور کسی اور کو ثابت کروایا، پھر کہہ رہے کہ اب ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو کہ ہم دیکھتے ہیں احسان کرنے والوں سے. کیا احسان کرنے والا کبھی یہ کرے گا کہ جس کا جرم نہیں اس کو رکھ دیا جائے؟ یہ تو احسان نہیں کہلائے گا، یہ تو ظلم کہلائے گا. یہ احسان کیسے ہو گیا؟ اپنے الفاظوں پر خود بھی غور کر لیں تو پتہ لگ جائے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. دیکھیں یہاں اللہ کی ہدایت کیا ہے. قالو، وہ کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے غالب رہنے والے. عزیز جو ہے یہ کسی کا نام نہیں ہے، عزیز کہتے ہیں غالب ہونے کو. تو جو لوگ حکمرانی پر غالب تھے ان کا کہ اے غالب، اے خاص غالب، ان لہو، بے شک اس کے لیے، ابن شیخن کبیرن. دیکھیں ان سب پر دو زبر لگا ہوا ہے اور یہ واضح کرتا ہے کہ یہ کسی مخصوص نام کی بات نہیں ہو رہی. تو یہاں اصل بات کیا ہے؟ اس کا بڑا، اس کا سرپرست بڑی عمر کا ہے یا بڑا بوڑھا ہے، بس اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لے. فخذ، پس پکڑو، احدنا، ہم میں سے کسی ایک کو، مکان ہو اس کی جگہ. انا نراک، بے شک ہم دیکھتے ہیں تمہیں، من المحسنین، توازن برقرار رکھنے والوں میں سے. تو اللہ جو یہ بتا رہے ہیں یہاں پر، وہ صاف لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے غلبے والے، اس کا سرپرست جو یہ بوڑھا ہو گیا. جن لوگوں نے چوری کیا، اگر وہ خود قابل ہوتا تو وہ نافذ کر چکا ہوتا. اب وہ بڑی عمر کو پہنچ گیا، بوڑھا ہو گیا، تو اب ایسا کرو کہ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لو. اور کس لیے کہ بے شک ہم تجھے اچھائی کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں، یا ہم تجھے توازن برقرار رکھنے والوں میں سے دیکھتے ہیں. حسن کہتے ہیں اصل میں توازن کو. تو ہم خاص توازن والا میں سے تجھے دیکھ رہے ہیں، تم توازن والے ہو. اب یہ نظریہ ہمیں لے جانے دو، ہم بھی اپنے علاقے میں توازن برقرار رکھیں. پھر دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. اس نے کہا اللہ کی پناہ کہ اس کے سوا ہم کسی اور کو پکڑیں جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، اس صورت میں ہم ظالموں میں سے ہوں گے. اب ان کے اپنے روایتی ترجمے کے روح سے کہ جس سے سامان نکلا ہے تو پکڑیں گے ہم اسی کو، کسی اور کو اگر ہم پکڑ لیتے ہیں تو ہم ظالم ہو جائیں گے. حالانکہ چوری اس نے کیا نہیں، پیالہ خود رکھا، وہاں الزام لگا رہے، تو کیا اس وقت وہ ظالم نہیں تھے کہ یہاں ظالم ہونے کا کہہ رہا؟ کتنی عیاری اور مکاری سے پیش کر رہے ہیں، کس قدر توہین رسالت ہے یوسف کی. اب دیکھیں یہاں اصل میں بات کیا ہو رہی ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے. قال، کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ، یہ کہ ہم پکڑیں، الا من وجدنا، صرف جو ہم نے پایا ہے، متاعنا، اپنا نظریہ، عندہ، اس کے پاس، انا اذا لظالمون، بے شک ہم جب ضرور ظالم ہوں گے. اس آیت میں جو اللہ واضح ہدایت دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کہو اللہ کی پناہ کہ ہم اس کے علاوہ سے پکڑیں جو ہم نے پایا ہے، اس کے پاس اپنا نظریہ. تو ہم اگر کوئی نظریہ پا رہے ہیں اللہ کی کتاب سے پکڑ رہے ہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم فلاں کا لے رہے ہیں فلاں کا لے رہے ہیں، ہم آیتوں سے دکھا دیں گے کہ یہ ہم نے پکڑا، یہاں سے نظریہ لیا. تو اللہ کی پناہ پکڑیں کہ آپ کوئی اور نظریے کو اپنائیں اور پھر یہ کہیں کہ یہ اللہ کا نظریہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نظریے کو اپنا رہے ہیں تو اس کی جگہ سے اس کو اپنائیں، اور اللہ کا نظریہ اللہ کی کتاب میں مل رہا ہے تو آپ کو یہیں سے پکڑنا ہے. تو ہم پکڑیں اور ہم پائیں اپنا نظریہ اس کے پاس سے ہی. اگر ہم اللہ سے اپنا نظریہ نہیں لے رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ بے شک جب ہم ضرور ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے. تو ہم نعرہ لگا رہے کہ ہم اللہ کی بات کریں گے، اللہ کے نظام نافذ کریں گے، اور عمل کرنے کے لیے ہم غیر اللہ کی کتابوں کا سہارا لیں، غیر اللہ کے نظریات کو اپنائیں. اس سے بڑھ کر کوئی ظلم ہوگا؟ یہی تو سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہ تھی آج کی آیتوں کی وضاحت، کیونکہ جو سوالات آئے تھے اس کا جواب یہیں تک ہے. ورنہ پوری کہانی سمجھنا ہو تو پورے سورہ یوسف کا درس آپ لوگ سن سکتے ہیں، اس میں تمام وضاحت موجود ہے. پھر بھی ان آیتوں کے حوالے سے اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آیت کا حوالہ دے کر بعد میں سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم.